السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم ٹی نیٹ ورک کو آپ لوگ سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ اللہ نے خطاب فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں بساؤ، اللہ کا ڈر دل میں بساؤ۔ جب ہم اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں بسائیں گے تو اس سے کئی فائدے ہمیں حاصل ہوں۔ اور یوں بھی میاں جب ہم صاحب ایمان ہیں تو ہمیں تو ہر حال میں اللہ کا خوف رکھ کر اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کرنا ہی چاہیے، کیونکہ ہماری صرف یہی دنیا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت بڑی دنیا ہماری پڑی ہے۔ مانا کہ آپ دنیا کے ظلم و ستم سے بچ بچا کر، دنیا کے تکلیفوں سے، پریشانیوں سے بچ بچا کر اپنی زندگی گزار لیا، موت کے آغوش میں چلے گئے، لیکن کیا اتنی آسانی سے آپ آخرت کی آزمائشوں سے، تکلیفوں سے بھی بچ جائیں؟ رب ذوالجلال نے جنت اور جہنم دونوں چیزوں کو پیدا فرمایا۔ قرآن مقدس کی زبانی، احادیث کریمہ کی زبانی، دونوں کی خوبیوں کو، خرابیوں کو اللہ نے بیان بھی فرمایا کہ جنت کے انعامات کیا ہیں، جہنم کی سزائیں کیا ہیں۔ یہ ہر مرد مومن پر جو قرآن شریف پڑھتا ہو، حدیث مصطفیٰ جانتا ہو، شریعت جانتا ہو، یا علماء کرام کے بیانات سنتا ہو، ان پر ظاہر ہے۔ تو ایک مومن ہونے کی حیثیت سے تو یوں بھی ہمیں اپنا دل پاکیزہ رکھنا چاہیے تاکہ اللہ کا خوف اس میں داخل ہو سکے۔ اور جب رب ذوالجلال کا خوف، ڈر دل میں داخل ہوگا تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے قدم برائیوں کی طرف نہیں، نیکیوں کی طرف بڑھیں گے۔ جب اللہ کا خوف آپ کے دل میں مسلط ہوگا تو پھر آپ دنیا کی رنگینیوں میں کھونے کے بجائے فکر آخرت میں مشغول رہنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا خدا کے خوف کا کہ ہم خدا سے قریب ہو جائیں، خدا کی عبادت کرنے لگیں گے، خدا کی بندگی کرنے لگیں گے۔ اور اگر یہ چیز پیدا ہو گئی تو سمجھو کہ دنیا میں بھی عزت مل جائے گی، آخرت میں بھی عزت مل جائے گی۔ اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ حالات تو دیکھ رہے ہیں آپ کہ اگر کوئی آپ کے اوپر ڈر، خوف مسلط کرنا چاہے، ڈرانا چاہے، دھمکانا چاہے، تو ایک انسانی فطرت ہے یہ کہ یہ انسان ڈرتا ہے، آدمی ڈرتا ہے، آدمی خوف کھاتا ہے تکالیف سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دشمنوں سے، اپنے مقابل سے ڈرتا ہے اگر یہ جرأت و بہادری کا اظہار نہ کر سکے تو۔ اور یہ زمانے کا دستور ہے کہ جو ڈرتا ہے اسی کو ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی جس موڑ پہ مسلمان کھڑا ہے یہ وہی موڑ ہے کہ ہندوستان سے لے کر دنیا تک سب ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے موقع میں میاں آپ کے پاس ایک اتنا اچھا نسخہ ہے اس ڈر کو، خوف کو ختم کرنے کے لیے، جو قرآن نے جو فلسفہ دیا۔ آپ کے ہاتھ میں تو دامن ہے غوث اعظم کا، آپ کے ہاتھ میں دامن ہے میاں خواجہ غریب نواز کا، آپ کے ہاتھ میں دامن ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا، آپ کے ہاتھ میں دامن ہے حضرت نظام الدین اولیاء کا، حضرت صابر کلیری کا، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا،
بہت سارے اولیاء کے دامن آپ کے ہاتھ میں ہیں، تو آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ قرآن نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں ڈر نہیں، خوف نہیں ہے۔ کیوں آخر ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے؟ انہیں شیر سے ڈر نہیں لگتا، انہیں جنگل و بیاباں سے ڈر نہیں لگتا، انہیں صحرا سے ڈر نہیں لگتا، انہیں اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا، انہیں تنہائی سے ڈر نہیں لگتا؟ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ انسانوں میں ہو کے کیا انسانوں سے ماورا ہے؟ ایک شخص سمنا سے چل رہا ہے، بنگال آ رہا ہے، اس دور میں 500-700 سال پہلے کیا حالات رہے ہوں گے؟ وہ بھی کوئی ایسا اجڑ انسان نہیں، نرم و نازک انسان، حسین و جمیل انسان، خوبصورت انسان، اخلاق، کردار، صورت، سیرت، تخت، حکومت کیا ہے جو اس جوان کے پاس نہیں ہے؟ چل رہا ہے، سمنا سے آ رہا ہے، صاحب بشارت مل گئی ہے کہ تمہیں وہیں جانا ہے، بنگال کے بیابانوں میں، مالدہ پنڈوا کے صحراؤں میں چلا آ رہا ہے۔ انہیں خوف نہیں شیر کا، انہیں خوف نہیں جنگل کا، انہیں خوف نہیں تنہائی کا، انہیں خوف نہیں قزاقوں کا، انہیں خوف نہیں ڈاکوؤں کا، لٹیروں کا وہ دور تھا۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ وہ مرد مومن چلا ہے تو راستے کی ہر چیزیں ان کا استقبال کرتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ وہ جس نے تخت و تاج ٹھکرا کر کے نبی کا وہ شہزادہ، وہ آل رسول، جن کا مزار مبارک کے شوشہ مقدسہ میں موجود ہے، ان کی عظمتیں ہندوستان کا نہیں، دنیا کے لوگ اپنے چشمے سر سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ بے خوف ہو کر چل پڑا، کسی جانور نے نقصان پہنچایا، کسی دشمن نے غزل پہنچائی، کوششیں ہوئی، مگر اس مرد مجاہد نے کبھی ڈرا نہیں۔ بنگال آ گیا، ایک بنگالی مخدوم علاء الحق پنڈوی کے قدموں میں۔ تاریخ بتاتی ہے پھر ڈر کیوں نہیں؟ تو قرآن فرماتا ہے کہ دل میں ایک ہی ڈر جمع ہو سکتا ہے۔ اس مخدوم اشرف سمنانی تو خدا کا ڈر اس قدر بسا لیا اپنے سینے میں کہ پھر مخلوق کے ڈر کی وہاں گنجائش ہی نہیں۔ اور جب کوئی اپنے سینے میں خدا کا ڈر بسا لیتا ہے تو مخلوق سے وہ نڈر ہو جاتا ہے، بے خوف و بے خطر ہو جاتا ہے۔ اس کا اعلان تو آپ کے قرآن نے کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ان ولیوں کو، نیکوں کو، صالحین کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اور اس ہندوستان میں آپ جی رہے ہو، کہاں مزار نہیں؟ ندی میں مزار، دریا میں مزار، پہاڑ میں مزار، صحرا میں مزار، آبادی میں مزار، ریگستان میں مزار۔ ارے ان ولیوں کی تاریخ یاد کرو، ان صالحین کی تاریخ یاد کرو، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہماری تاریخ نہیں، روشن نہیں ہے۔ اپنی تاریخ کو دہرانے کی ضرورت ہے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ زمانہ جانتا ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، صفحہ دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے۔ اپنے پرکھوں کی وہ بہادرانہ شان و شوکت کو یاد نہیں رکھو گے تو بزدلی کا شکار ہو جاؤ گے۔ خدا کا خوف، اب جب فتنوں کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، دبانے کا دور ہے، مظلوموں کو جتنا دبایا جائے دباؤ، تو ایسے موقع پہ وہی نسخہ جو قرآن نے ہمیں دیا، اولیاء نے جسے کر کے دکھایا، ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کا خوف دل میں بسا لیں، مخلوق کے خوف سے بے نیاز ہو جائیں، اور دنیا کے بھی خوف سے بے نیاز ہو جائیں گے، آخرت کے بھی خوف سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ ورنہ یاد رکھو، اس فتنوں کے دور میں اگر خدا کو یاد نہیں کرو گے، خدا کا خوف اپنے سینے میں نہیں بساؤ گے، تو پھر دوسروں کا خوف اس قدر مسلط ہو جائے گا کہ گھر سے نکلنا بھی تمہارا مشکل ہو جائے گا، راستوں میں نکلنا بھی تمہارا مشکل ہو جائے گا، دنیا بھی مشکل میں پڑ جائے گی، آخرت بھی مشکل میں پڑ جائے گی۔ اس دنیا کی تکلیف سے آپ ڈر لو، آخرت کی تکلیف کا کیا ہوگا؟ جب قبر کی منزلیں طے کرو گے، عالم برزخ میں جاؤ گے، جب حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سور پھونکیں گے، میدان محشر بپا ہوگا، اس خوف کا کیا عالم ہوگا؟ اس خوف کا، اس دہشت کا سامنا آپ کیسے کریں گے؟ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جب سور پھونکیں گے، میدان محشر کا قیام ہوگا، انسانیت تو کیا ساری کائنات فنا ہو جائے، حضرت اسرافیل تک فنا ہو جائیں گے، سور تک فنا ہو جائے گا،
پھر حضرت اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل کو زندہ فرمائے گا، سور کو پھونکا جائے گا 2 مرتبہ، سارے لوگ اپنی قبروں میں اٹھیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے تو اس شان کے ساتھ تشریف لائیں گے کہ دائنے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر بن خطاب کا ہاتھ ہوگا، پھر مکہ شریف اور جنت البقیع شریف کے تمام مسلمان قبروں سے زندہ ہوں گے اور میرے آقا ان سب کو لے کر میدان محشر میں تشریف لے جائیں گے۔ اور معلوم ہے کیا معلوم عالم ہے میدان محشر کا؟ اتنی سپاٹ زمین، مسطح زمین، اور پھر یہ زمین نہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، تانبے کی زمین ہوگی، حدیث پاک بتا رہی ہے۔ تانبے کی زمین اتنی برابر کہ اگر آخری حصے میں رائے کا دانہ بھی گر جائے تو دوسرے سرے سے آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اتنی برابر زمین، کوئی سایہ نہیں، پیتا تانبے کی زمین، اور حدیث پاک میں ہے کہ آج سورج کروڑوں میل کی دوری پہ ہے اور سورج کا منہ دنیا کی طرف نہیں ہے، سورج کی پیٹھ دنیا کی طرف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سورج کی پیٹھ دنیا کی طرف ہے، منہ اوپر کی طرف ہے۔ جب پیٹھ دنیا کی طرف ہے تب صاحب اپریل میں، جون میں، دوپہر میں گرمی کا یہ عالم نکلو تو بدن جل جائے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس دن میدان محشر میں زمین پیتل تانبے کی اور اتنی برابر، اور سورج کا منہ آپ کی طرف ہوگا اور 1 نیزہ کے قریب ہوگا سورج۔ اندازہ کیجئے اس کی حرارت کا کیا عالم ہوگا، اس کی گرمی اور تمازت کا کیا عالم ہوگا۔ آج تو اس دھوپ سے ڈر گئے، تھوڑی پریشانیوں سے ڈر گئے، اس خوف کا کیا عالم ہوگا۔ یہ گرمی آپ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، یہ ٹھنڈی آپ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، یہ برسات آپ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس گرمی کو کیسے برداشت کریں گے آپ؟ سورج کا منہ آپ کی طرف، 1 ہاتھ قریب سورج، تانبے کی زمین، یہ زمین ابھی تو گرم ہو جاتی ہے تو صاحب پیر رکھا نہیں جاتا، تو اس تانبے پر آپ پیر کیسے رکھیں گے؟ کیسے بچیں گے خدا کے قہر و غضب سے؟ کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس؟ کچھ کیا ہے آپ نے؟ اور خدا غضب میں ہوگا، اس قدر غضب ہوگا کہ سارے نبی فرماتے ہیں کہ اس قدر غضب ناک پروردگار عالم اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں۔ اس عالم میں حساب و کتاب، تمازت، گرمی، پسینے کا یہ عالم کہ میدان محشر پٹ جائے گا، بالکل پسینہ سے انسان ڈوب جائے گا، پسینہ پانی میں نہیں، پسینہ میں ڈوبا ہوگا۔ تو اس عذاب سے کیسے بچیں گے؟ اس وحشت و پریشانی سے کیسے بچیں گے؟ اس کا بھی وہی علاج ہے کہ دنیا میں خوف خدا دل میں بٹھا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خوف کے صدقے میں تمہیں دنیا میں بھی بے خوف کر دے گا، میدان محشر میں بھی بے خوف کر دے گا۔ ڈرو مسلمانوں، خدا سے ڈرو۔ یہ دنیا کی تکلیفیں تو بہت ہیں میاں، چاہے ہندوستان کے ماحول ہو یا فلسطین کے یا دیگر ممالک کے حالات ہوں، یہ تو بہت کم ہیں آخرت کی سزاؤں کے مقابل۔ لیکن تم جوان مرد قوم ہو، جنت اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے، دنیا آپ کے لیے ہے، حکومت آپ کے لیے ہے، غلبہ آپ کے لیے ہے، آپ کو اپنی تاریخ یاد کرنا ہوگا۔ ابھی 15 اگست آ رہا ہے، یوم آزادی۔ کتنے جوان ہیں ہمارے جو ہے یوم آزادی کی تاریخ معلوم ہے؟ انہیں چند لوگوں کا نام معلوم ہے جو اسکول کے سلیبس میں پڑھایا گیا ہے کہ فلاں 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 نے صاحب جنگ آزادی میں ہیرو کا رول کیا اور ملک آزاد ہو گیا۔ اتنی آسانی سے ملک آزاد نہیں ہوا ہے۔ 1857 سے پہلے سے یہ لڑائی جنگ ہوئی ہے، شروع ہوئی ہے جنگ آزادی، اور 1947 میں ملک آزاد ہوا ہے۔ جوڑ لو کہ کتنی لمبی لڑائی۔ ایک انسان کتنا دن جی سکتا ہے؟ جن کو آپ ہیرو مان کر کے چل رہے ہو، اسکول کالج کے نصابات میں جنہیں ہیرو دکھایا جا رہا ہے، کتنی لمبی زندگی تھی ان کی؟ 100 سال، 80 سال، 90 سال۔ پھر ایک شخص اتنی لمبی لڑائی کیسے لڑا؟ تقریباً 200 سال تک آزادی کی لڑائی لڑی گئی، تب آپ کا یہ وطن آزاد ہوا۔ آج ہندوستان کے سلیبس سے آپ کی تاریخ مٹائی جا رہی ہے، اسکول کالج کے سلیبس سے مسلمانوں کی تاریخیں مٹائی جا رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اے مسلمان، تو دوسروں کے بھروسے آیا دنیا میں، دوسروں کے بھروسے جی رہا ہے، تو خود
ایک ایسی قوم ہے کہ تمہارے اندر ساری چیزیں ہیں، مورخ تمہارے پاس، مصنف تمہارے پاس، ادبا تمہارے پاس، شعراء تمہارے پاس، علماء تمہارے پاس، دانشور تمہارے پاس، ارباب علم و نظر تمہارے پاس، پھر تم دوسروں کے ٹکڑوں کے پلنے کی کیوں کوشش کرتے ہو؟ اپنی تاریخ خود مرتب کرو، اپنی تاریخ خود پڑھو، چاہے وہ اسلامی تاریخ ہو، سیاسی تاریخ ہو یا دنیاوی تاریخ ہو۔ اپنی نسلوں کو بتاؤ، اپنی اصلوں کو بتاؤ کہ یقیناً آزادی کی جنگ میں وطن ہند کے دوسرے لوگوں نے بھی حصہ لیا، مگر یہ تاریخ میں آج یہ بات بھی ثبت ہے کہ میاں سب سے پہلے گولی کے لیے، پھانسی کے پھندے کے لیے اور دوسری تکلیفوں کے لیے اپنے سروں کو، اپنے سینوں کو جس نے بڑھایا وہ کوئی اور نہیں، وہ علماء کرام کی جماعت تھی۔ آج بھی ہندوستان کی تاریخ پڑھ لو، 20,000 وہ علماء کرام کے زمانے میں ان میں سے ایک ہو جائے تو ہندوستان میں انقلاب پیدا کر دے، ایسے 20,000 علماء کرام نے خوشی خوشی اس وطن ہند کو، ہندوستان کو، اس وطن عزیز کو آزاد کرنے کے لیے پھانسی کے پھندے چومے ہیں، کالا پانی کی سزا اختیار کی ہے اور طرح طرح کے سزاؤں کو اختیار کر کے اندازہ جب 20,000 علماء مارے گئے اس جنگ آزادی میں تو مسلمان کتنے مارے گئے ہوں؟ جب 20,000 علماء مارے گئے تو ان کے ساتھ، ہر عالم کے ساتھ یہ قوم رہتی ہے، اندازہ کیجئے کہ کتنے مسلمانوں نے قربانی دی۔ تو میاں یہ ملک ہمارے خون سے آزاد ہوا، اس ملک کو آزاد کر کے ہم نے ہی پوری دنیا میں اس ملک کی عظمت کو یہ کہہ کر کے آگے بڑھایا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ چاہے یہ اندرونی معاملہ ہو، اندرونی طور سے ہندوستان کو محترم و معظم بنانا ہو، یا بیرونی اعتبار سے اگر اس میں سب سے زیادہ حصہ کسی کا ہے تو بلا شبہ وہ مسلمانوں کا ہے، دیگر برادران وطن کا بھی حصہ ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کی حصہ داری سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی مورخ انکار نہیں کر سکتا۔ مگر تمہیں معلوم، میں تو کہتا ہوں کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں مٹیا بروج کے، یہ لاکھوں کی آبادی کے، میں کم پڑھے لکھے نہیں، جس نے ایم اے کیا، گریجویشن کیا، بی ایڈ کیا اور آگے کورسز کیے، کم سے کم 400 500 اسٹوڈنٹ یہاں لا کر کے ہمارے پاس جمع کرو۔ میں جنگ آزادی کی تاریخ کے حوالے سے ان اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں، اگر سارے اسٹوڈنٹ نے مل کر کے 20 لوگوں کے 20 علماء کی بھی ایسے نام بتا دیے کہ جنہوں نے جنگ آزادی میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ انقلابی اعتبار سے حصہ لیا، تو منہ مانگا ان اسٹوڈنٹ کو میں انعام دوں گا۔ یہاں ٹیچر لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، یہاں مسجد میں دانشور لوگ بھی ہوں گے، نیتا لوگ بھی ہوں گے، سماجی لوگ بھی ہوں گے، یہ میرا چیلنج قبول کیجیے، آپ 500 اسٹوڈنٹ کو مٹیا بروج کے یہاں لائیے اور جنگ آزادی کے حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ 20 ایسے علماء کا یا قائد آزادی کا نام بتاؤ جس کا اسلام سے تعلق رہا ہو، جس نے صرف جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا بلکہ وہ رول ادا کیا کہ انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ بتاؤ، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں نہیں بتا سکے۔ تو جب تم نے اپنی تاریخ کو خود بھلا دیا تو غیروں کو کیا ضرورت پڑی ہے تمہاری تاریخ کو زندہ کرنے کی؟ یہ تو دنیاوی اعتبار سے بات ہے، اور اگر دینی اعتبار سے بات کی جائے تو معاملہ اس سے بھی زیادہ صفر ہے، اس سے بھی خطرناک ہے۔ تو میاں ہم تو ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، غیروں نے ایسا کر دیا، غیروں نے ایسا کر دیا، اپنوں نے کیسا کیا؟ ہم نے اپنی تاریخ کو کب زندہ کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے اپنے ماضی کو کب دہرانے کی کوشش کیا؟ ہم نے اپنی تاریخ کو اپنے سینے میں جگہ کب دی ہے؟ اس لیے دوسروں کے شکوہ سے پہلے خود اپنی کمیوں کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنی تاریخ کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ یہ گروہ ہے، جماعت ہے، حصہ نہیں لیا، زندگی بھر انگریزوں کی مخبری کرتا رہا، آج اخبارات میں، رسائل میں اور میڈیا کی دنیا پہ، سوشل میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں ایک دم ایک ہوا بنا ہوا ہے، ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے۔ اور اے مسلمانوں، جنہوں نے جان دے کر، خون دے کر ہندوستان کو بچایا ہے، اس کی ایک خبر بھی نہیں چھپ رہی ہے، اس کی ایک بات بھی نہیں آ رہی ہے۔ میرے جوانوں، پڑھے لکھو،
आओ 15 अगस्त आ रहा है, यौम आज़ादी आ रहा है, अभी से लिखना शुरू कर दो अपने पुरखों की तारीख के। इस मुल्क को आज़ाद अल्लामा फजल खैराबादी ने करवाया है, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा ने करवाया है, अल्लामा रज़ा अली ने करवाया है, मौलाना अबू मोहम्मद अली जौहर ने करवाया है, मौलाना हसरत मोहानी ने करवाया है। इस मुल्क को आज़ाद कराने में 1-2 नहीं 20,000 उलमा आगे रहे और उनके साथ लाखों मुसलमान आगे रहे, तब चलकर ये मुल्क आज़ाद हुआ है। फैल जाओ सोशल मीडिया के अंदर, हंगामा कोहराम बर्पा कर दो ताकि गैरों को भी लगे कि यार हमें तो पता ही नहीं था कि जंग आजादी के असली हीरो कौन है। 1857 में जब अंग्रेजों ने वो गोलियां बनवाई, कारतूस, उसमें गाय की चर्बी लगाई, खिंजीर की चर्बी लगाई, नतीजतन फौज में एक बगावत पैदा हुई। सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाला, जाके देख लो, दिल्ली जामे मस्जिद की तारीख को पढ़ लो, दिल्ली जामे मस्जिद में खड़े होकर सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिसने फतवा जिहाद अदा किया, दर्जनों उलमा मौजूद थे, पढ़कर सुनाने वाले कोई और नहीं, वही बूढ़ा इंसान जिन्हें काला पानी की सजा अंडमान में दी गई। जाओ, उनका मज़ार मुबारक आज भी मौजूद है, उनके रूह पाक से पूछो कि आपको ये दर्दनाक सजा क्यों दी गई। उनकी रूह से, उनके मज़ार से आज भी आवाज़ आएगी, क्योंकि मैंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले फतवा दिया, जामे मस्जिद के अंदर फतवा पढ़ के सुनाया कि अंग्रेजों के खिलाफ अब जिहाद वाजिब है, जरूरी है। फिर उस दौर के अंदर जबकि जदीद ज़राए इबलाग नहीं थे, अखबारात में उस फतवा को छपाया गया, पूरे हिंदुस्तान में उसको आम किया गया, नतीजतन अंग्रेजों के खिलाफ जंग आज़ादी की लहर दौड़ी। तो उसमें सबसे पहला किरदार, अव्वल किरदार जिसने अदा किया कोई और नहीं, वो आपके मुसलमानों के सरखील उलमाए किराम की जमात थी। मियां बिलाशुबा बाद में नेहरू आए, गांधी आए, सुभाष चंद्र बोस आए, दिगर लोग आए, अम्बेडकर आए, इन सब की हिस्सेदारी भी रही होगी, लेकिन ये तो बाद की बात है मियां, ये तो बहुत बाद की बात। शुरू में जिसने किया उसकी तारीख को याद करने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है हिंदुस्तान में, क्योंकि अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अब बताने की जरूरत है, अब दिखाने की जरूरत है, अब तारीख मुरतब करने की जरूरत है, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान के इस कदर वफादार हैं मियां, जिए भी यहीं, मरे भी रहे यहीं, रहे भी यहीं, और मैदान महशर में भी यहीं से उठ करके जाएंगे। लेकिन हम लोग समझते थे कि हमारी इस वफादारी का इनाम हमें दुनिया वाले भी देंगे, आखिरत में तो अल्लाह देने वाला है, लेकिन ऐसा ना हुआ। हमारे साथ बेवफाई हुई, हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ फ्रॉड हुआ, ये सिलसिला जारी है। इसलिए अब आपको खुद उठ करके बताना होगा कि नहीं मियाँ, हिंदुस्तान की इज्जत व आबरू बचाने वाले कोई और नहीं, बिलाशुबा दूसरों के साथ सबसे ज्यादा जिसने हिस्सा लिया है वो मुसलमान है, और आज भी ये तारीख जारी है। मगर जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख को मस्क किया, अंबेडकर ने मिलकर, दूसरे नेताओं के साथ मिलकर जो दस्तूरुल अमल तैयार किया, आज उस पर जो हमला कर रहा है, वो लोग मुहिब्बे वतन बने हुए, वतन के हीरो बने हुए, और जो साहब जमहूरियत की राग अलाप रहा है, सेक्युलरिज्म का राग अलाप रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं, वो साइड में, हाशिए में, किनारे में है, कहीं जिक्र तक नहीं उनका मियाँ। इसलिए 15 अगस्त के मौके पे जश्न की महफिल सजाने वालों, अपने पुरखों की तारीफ व तौसीफ करो, उनकी आज़ादी को बयान करो, उसकी कुर्बानी को बयान करो अपनी महफिलों के अंदर, खूब झंडा लहराओ, क्योंकि इस मुल्क को आज़ाद करने में सबसे ज़्यादा तुम्हारा हाथ है, तो जश्न मनाने का हक भी हमें सबसे ज़्यादा है, झंडा लहराने का भी हक हमें सबसे ज़्यादा है। यहाँ की फिजाओं में हमारी कुर्बानी है, यहाँ की हवाओं में हमारी कुर्बानी है, यहाँ के बयाबानों सहराओं में हमारी कुर्बानी है। देख लो हिंदुस्तान में घूम घूम करके, हर गली में, हर नदी में, हर समंदर में, हर सहरा में, पहाड़ में, पौधे में, जिस बस्ती में जाओगे कोई ना कोई मुजाहिद आज़ादी मुसलमान की शक्ल में तुम्हें दिखता नजर आएगा, कोई ना कोई हिंदुस्तान का मुहाफिज का चेहरा तुम्हें नजर आएगा। पढ़ लो अपनी तारीख। इसलिए हमें यह बताने की जरूरत है, जो हक तलफियाँ हो रही है, मुल्क के हालात किस कदर है, ऐसे हालात में हमें बताने की जरूरत है कि हम दूसरों के मोहताज नहीं है, मुल्क हमारा है, हमें अपने हुकूक चाहिए। हम पर्सनल्लाह के साथ छेड़खानी को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुरान और हदीस के साथ छेड़खानी को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके लिए आपको
یہ جذبہ جہاد اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، یہ جذبہ آزادی، یہ جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے پھر وہی آنا ہوگا جو میں نے پہلے بتایا کہ اپنے دل میں خدا کا خوف بیٹھانا ہوگا۔ جو قوم موت سے ڈر گئی سمجھو کہ وہ مر گئی۔ مسلمانوں تم موت سے کیوں ڈرو گے؟ تمہیں تو زندگی اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ نیک عمل کرو پھر مرو تو انعام پا جاؤ۔ انسان انعام پانے کے لیے تو مشتاق رہتا ہے، انعام حاصل کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے تیاری کر کے جاتا ہے۔ اے مسلمان، تجھے تو مرنے کے بعد انعام ملے گا، مرنے کے بعد ایوارڈ ملے گا، مرنے کے بعد انعام و اکرام سے نوازے جاؤ گے، پھر تم موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ تمہیں تو تیار رہنا چاہیے کہ ہمارے سارے انعامات تو مرنے کے بعد ہیں۔ اس لیے خدا کا خوف دل میں پیدا کیجئے۔ فتنوں کے اس دور میں جتنا زیادہ خدا کا خوف کریں گے اتنی زیادہ دنیا سے آپ بے خوف ہوتے نظر آئیں گے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے دنیا سے لے کر آخرت تک۔ مددگار حقیقی وہ پروردگار عالم تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس سے بڑی طاقت کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اے مسلمان، تمہارا خدا زندہ ہے، تمہارا خدا طاقتور ہے، تمہارا خدا علیم و بصیر ہے، تمہارا خدا عادل ہے، تمہارا خدا بصیر و نذیر ہے۔ اس لیے تم اپنے رب پر بھروسہ کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ انشاءاللہ سارے ظلم و ستم کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، حالات تمہارے مطابق ہو جائیں گے، ملک ہندوستان انشاءاللہ تمہارے مطابق ہو۔ خدا کا خوف دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے، حالات سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی تاریخ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو سچا ہندوستانی بن کر اپنی تاریخ کو دہرانے اور زندہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔